میں اللہ سے حساب لوں گا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ پیغمبروں کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک عرب بدو آپ کے آگے آگے طواف کر رہا ہے اور اس کی زبان پر لگاتار یہی پکار تھی، یا کریم یا کریم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ عرب جب رکن یمانی کی طرف بڑھتا تو بھی پڑھتا، یا کریم، اور دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے ساتھ پڑھتے، یا کریم۔ وہ عربی جس طرف بھی منہ پھیرتا اور یا کریم پکارتا تو سرکار بھی اسی کی آواز میں آواز ملا کر یا کریم پڑھتے رہتے۔ اتنے میں اس عرب نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا، اے روشن چہرے والے، اے خوبصورت قد کاٹھی والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا نورانی اور آپ کا ویکتتو اتنا پیارا نہ ہوتا تو میں آپ کے خلاف اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور شکایت کرتا کہ میں اللہ سے حساب لوں گا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ پیغمبروں کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک عرب بدو آپ کے آگے آگے طواف کر رہا ہے اور اس کی زبان پر لگاتار یہی پکار تھی، یا کریم یا کریم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ عرب جب رکن یمانی کی طرف بڑھتا تو بھی پڑھتا، یا کریم، اور دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے ساتھ پڑھتے، یا کریم۔ وہ عربی جس طرف بھی منہ پھیرتا اور یا کریم پکارتا تو سرکار بھی اسی کی آواز میں آواز ملا کر یا کریم پڑھتے رہتے۔ اتنے میں اس عرب نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا، اے روشن چہرے والے، اے خوبصورت قد کاٹھی والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا نورانی اور آپ کا ویکتتو اتنا پیارا نہ ہوتا تو میں آپ کے خلاف اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور شکایت کرتا کہ آپ میری مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ سن کر دونوں جہان کے سردار مسکرائے اور فرمایا، کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ اس نے عرض کیا، جی نہیں۔ حضور نے فرمایا، تو پھر تو ایمان کیسے لایا؟ اس نے جواب دیا، میں نے بنا دیکھے ہی ان کی نبوت اور رسالت کو مان لیا اور بنا ملاقات کیے ہی ان کی رسالت کی گواہی دے دی۔ حضور نے فرمایا، تجھے مبارک ہو، دنیا میں میں ہی تیرا نبی ہوں اور آخرت میں میں ہی تیری شفاعت یعنی سفارش کروں گا۔ یہ سنتے ہی وہ عرب فوراً حضور کے قدموں میں گر پڑا اور قدم بوسی کرنے لگا۔ حضور نے فرمایا، میرے ساتھ ایسا ویوہار نہ کر جیسے اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے گھمنڈی اور ظالم بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے بشیر یعنی خوشخبری دینے والا اور نذیر یعنی ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اس عرب کو بتا دیجئے کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ عرب نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگر وہ چاہے تو حساب لے گا۔ یہ سن کر عرب بولا، اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اس کا حساب لوں گا۔ حضور نے پوچھا، تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا؟ اس نے جواب دیا، اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ بتائیے، میرے گناہ زیادہ ہیں یا اس کی بخشش؟ اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا، اور اگر اس نے میری کنجوسی کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ یہ سن کر حضور اکرم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر جبریل علیہ آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کر دیجئے۔ آپ کے رونے سے فرشتے اپنی تسبیح اور تحلیل بھول گئے ہیں، اور اپنے اس امتی سے کہہ دیجئے کہ نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے، اور اسے خوشخبری دے دیجئے کہ وہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ کیا عقل نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔